قرآن مجید کا ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کو بھیجا ہے، آفاق و انفس کی نشانیاں ہیں، اس کی فطرت کے حاصلات بھی اس کو یہ بتاتے ہیں، اور علم و عقل کے استنباط و نتائج بھی کہ ہم مخلوق ہیں، بنائے گئے ہیں، ہمارا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ اگر کوئی خالق ہے تو اب یہ اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ ہم اپنے جذبے کا، شکر کا اظہار کریں۔ اگر یہ اظہار نہیں ہوتا اور ہم محض زبانی طور پر کسی بھی الہامی روایت سے وابستہ ہیں تو پھر اس کی حقیقت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ یہ دین تو ایک شعوری فیصلے کا نام ہے۔ کسی روایت سے وابستہ ہونا بعض اوقات ثقافتی یا تہذیبی پس منظر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم کسی خاص گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم نے کسی خاص برادری میں جنم لیا ہے، ہم ایک قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب چیزیں ہمارا ایک رشتہ استوار کر دیتی ہیں۔ لیکن مذہب محض کسی جغرافی حقیقت کا نام نہیں ہے، وہ تو ایک نظریہ ہے۔ اس کائنات کا خالق ہے یا اس کائنات کا خالق نہیں ہے؟ اگر اس کائنات کا خالق ہے تو پھر اس کے بارے میں یہ شعوری فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمارا معبود ہے، وہی اس پورے عالم کا بادشاہ ہے۔ یہ فیصلہ کر لینے کے بعد اس کے حقوق قائم ہو جاتے ہیں، میری حیثیت متعین ہو جاتی ہے۔ پھر اگر اس کے ساتھ یہ بات بھی سمجھ لی جائے، اور جس طرح کے قرآن مجید کے اس اقتباس سے بھی واضح ہے کہ انسان غور و فکر کے نتیجے میں یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ مجھے اس دن کا انتظار کرنا ہے جب میں اس کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، جب میں مسئول ٹھہرایا جاؤں گا، جب میں جواب دہی کے لیے پیش کیا جاؤں گا۔ یہ چیز جیسے ہی انسان کے لیے ایک شعوری فیصلہ بنتی ہے تو اس کے بعد اصل میں ایمان کی، اسلام کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ شعوری فیصلہ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئے، کچھ سیکھ لیا، کچھ جان لیا، کچھ سن لیا، معلومات میں کچھ اضافہ ہو گیا، کسی چیز کے بارے میں کوئی تردد پیدا نہیں ہوا، اس سے وابستہ رہے۔ یہ سب تو میری اور آپ کی تاریخ ہے۔ یہ ایک ہندو کو بھی میسر ہوتی ہے، ایک مسیحی کو بھی میسر ہوتی ہے، ایک مسلمان کو بھی میسر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت اگر حقیقی معنی میں حاصل نہیں ہوئی تو پھر مذہب کی ابتدا ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے قرآن مجید بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ تمہیں جو صلاحیت اللہ نے بخشی ہے، تم چیزوں پہ غور کر سکتے ہو، تم وجودی حقائق کا ادراک کر سکتے ہو، تم ان سے استنباط کر کے بعض حقائق تک پہنچ سکتے ہو جو بظاہر نامعلوم یا نامحسوس ہوتے ہیں۔ اس اپنی صلاحیت سے کام لے کر تمہیں مذہبی مقدمات کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے۔ اس فیصلے سے ہر آدمی اپنی استطاعت اور استعداد کی حد تک گزرتا ہے۔ تو اس لیے یہ تو بڑی ضروری بات ہے، اور اسی کے نتیجے میں وہ ذکر پیدا ہوتا ہے، یعنی خدا کی یاد ہمارے وجود کا احاطہ کرتی ہے۔ اور یہ یاد پھر ایک لفظ کا محض زبان پر آ جانا نہیں ہے، یا دو الفاظ کا یا ایک جملے کا، یہ تو پھر پورے وجود کا احاطہ کرے گی۔ یعنی ہر لحظے، ہر لمحے آدمی کو یہ احساس رہے گا کہ میں اس زمین پر کسی کا بھیجا ہوا آیا ہوں، میرے بھیجنے کا ایک مقصد ہے، اور میرے خالق نے مجھ سے کچھ چاہا ہے۔ وہ اس شعوری احساس کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی دنیا میں نہیں جیتا۔ اسی کو ذکر دوام سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ ذکر جو زبان پر بھی آ جاتا ہے بارہا، لیکن حقیقت میں میرے وجود کا وہ باطنی احساس ہے جو ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے جدا نہیں ہوتا۔ نقطہ بالکل واضح ہوا غم صاحب۔ مولانا امین حسن اصلاحی انہی آیات کی توضیح میں لکھتے ہیں، یہ ذکر و فکر خود بخود ان کو اس نتیجے تک پہنچا دیتا ہے کہ یہ عظیم کارخانہ بے غایت و بے مقصد نہیں ہو سکتا، اور جب بے غایت و بے مقصد نہیں ہو سکتا تو لازم ہے کہ یہ محض اتنے ہی پر تمام نہ ہو جائے جتنا ظاہر ہو رہا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ایک دن ایسا آئے جس میں گناہگار اور نیکوکار دونوں اپنے اعمال کا بدلہ پائیں، اور اس دنیا کی خلقت میں جو عظیم حکمت پوشیدہ ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ آسمان و زمین کی خلقت اور رات و دن کی آمد و شد میں جو نشانیاں ہیں ان کی طرف یہاں اجمالی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل پورے قرآن مجید میں پھیلی ہوئی ہے۔ قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ گوناگوں پہلوؤں سے آفاق کی ان نشانیوں کو نمایاں کیا ہے جو شہادت دیتی ہیں کہ اس کائنات کے پیچھے ایک عظیم طاقت ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عظیم حکمت بھی ہے۔
صرف بے اندازہ کثرت ہی نہیں بلکہ اس کثرت کے ساتھ نہایت حیرت انگیز توازن بھی ہے۔ یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ اس دنیا کا پیدا ہونا نہ تو کوئی اتفاقی حادثہ ہے نہ کیلنڈر کا کھیل، بلکہ یہ ایک قدیر و حکیم، عزیز و غفور اور سمیع و علیم کی بنائی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے یہ بات اس کی فطرت کے خلاف ہے کہ یہ خیر و شر اور نیک و بد کے درمیان امتیاز کے بغیر یوں ہی چلتی رہے اور یوں ہی تمام ہو جائے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن کی دعوت نازل ہوئی تو جو مخاطبین تھے پیغمبر کے، وہ ہر جگہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نشانی لے کر آئے، کوئی نشانی لے کر آئے، ہمیں کوئی ایسی چیز آپ دکھا دیں کہ جس کے بعد اتمام حجت ہو جائے، ثابت ہو جائے کہ جی ہمارا نقطہ نظر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو کچھ کائنات میں نے تمہیں دیا ہے، اپنے داخل پہ غور کرو تو جو معجزات تمہیں نظر آتے ہیں، اپنے خارج میں دیکھو، یہ ہریاول سبززار، یہ بل کھاتی ندیاں، یہ بہتے جھرنوں کا شور، یہ پہاڑوں کے سلاسل، یہ سب کچھ، کیا تمہیں یہ نشانی نہیں لگتا؟ یہی بنیادی مقدمہ ہے۔ قرآن مجید اسی جانب توجہ دلاتا ہے کہ اگر کوئی ایسی نشانی دکھانی ہے جس کے بعد حجاب اٹھ جائے، جس کے بعد اندھوں کو بھی نظر آ جائے، جس کے بعد بیل گدھے بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر ابتلاء کا قانون کہاں گیا؟ پھر امتحان کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی پوری اسکیم کی اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے وضاحت کی ہے کہ میں نے اس کائنات میں جگہ جگہ اپنی نشانیاں بکھیر دی ہیں۔ یہ نشانیاں میری قدرت کی بھی ہیں، میری حکمت کی بھی ہیں، میری رحمت کی بھی ہیں، میری ربوبیت کی بھی ہیں۔ سب سے بڑی نشانی خود انسان کا وجود ہے۔ انسان اس کائنات کی پدا کب ہوئی اس کے بارے میں تو کسی تردد میں مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن اپنے آپ کو تو وہ اپنی آنکھوں سے بنتے ہوئے دیکھتا ہے۔ انسان کے لیے اپنی خلقت یعنی انسان کی خلقت ایک وجودی حقیقت ہے۔ ہمارے سامنے وہ اجزاء موجود ہیں جن کے اختلاط سے ایک قطرہ آب بنتا ہے، ایک بیضہ بنتا ہے۔ جب تک وہ اجزاء ہیں ان میں کسی درجے میں کوئی انسان کا تخم نہیں پایا جاتا، کوئی بیج نہیں نظر آتا جس سے وہ پھوٹ نکلے گا، لیکن وہی کائنات کا خالق ہے کہ جو ہمارے اس وجود کے اندر سب کچھ تخلیق کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ ابتدائی خلیہ وجود میں آ جاتا ہے جو پھر ایک کے بعد دوسرے دور سے گزرتے گزرتے ایک جیتا جاگتا انسان ارسطو افلاطون بن جاتا ہے۔ تو اس طرح اپنے آپ کو تو ہم پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، بنتے ہوئے دیکھتے ہیں، خام اجزاء سے وہ صورت اختیار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو آخری درجے کی حیرت انگیز چیز ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد کوئی اندھا ہی ہوگا کہ جو خالق کو تلاش نہ کرے۔ اس کو دیکھنے کے بعد ہر عاقل یہ خیال کرتا ہے کہ یہ اگر سب کچھ میرے سامنے ہوا ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اس پر تو گفتگو ہو سکتی ہے کہ بنانے والا کون ہے، لیکن ہے بنانے والا، میں مخلوق ہوں، میرا ایک خالق ہے۔ یہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار کرنا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ فلسفے میں، سائنس میں، تصوف میں اس کو مانا گیا ہے کہ انسان ایک مخلوق ہے، اس کا خالق ہے۔ وہ خالق کون ہے؟ عام طور پر الحاد کا مقدمہ یہ رہا ہے کہ وہ خالق یہی کائنات ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے آ کے خبر دی ہے کہ وہ اس سے ماورا ہستی ہے، وہ سمیع و علیم ہے، وہ غفور و رحیم ہے، وہ ایک حی و قیوم ہستی ہے، اس نے تمہیں بنایا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی مقدمہ ہے، اس سے گزرے بغیر کوئی انسان اپنی زندگی کی ابتدا ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس کی طرف تو بار بار توجہ دلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔